اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے صلح حدیبیہ۔ تو ناظرین کرام، جب ذی الحج کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ تم سب میں کون کون اس مقدس ترین سفر میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، حج وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اعزاز کا تصور بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام صحابہ ساتھ نہ دیتے؟ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 100 یا 800 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں مہاجرین اور انصار مدینہ بھی شامل تھے۔ اور ناظرین، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ان تمام معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی کسی قسم کا اسلحہ ساتھ نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نہ کہ کسی جنگ میں حصہ لینے جا رہے تھے۔ یہ انتہائی پرامن اور اس طرح مقدس ترین سفر تھا، اور ادھر قریش جو مسلمانوں کے ہاتھوں پے در پہ پیشکشیں کھاتے چلے آ رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے، اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان حج کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ اور ناظرین، انہوں نے ایک بھاری لشکر متعین کر دیا تھا کہ کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اور آخر ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت تمام جھگڑے اور جنگیں آئندہ 10 برس کے لیے ختم کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح قریش کی طرف سے کوئی فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جائے گا تو اسے قریش کو واپس کر دیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی طرف چلا جائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قریش یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا، اور قریش کی طرف سے کہا گیا یہ کام کسی جھگڑے کے بغیر ہوگا، اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور مزید آگے نہیں بڑھیں اور مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوں، اور اگلے سال مسلمان حج کرنے آ سکتے ہیں اور 3 دن قیام کر سکیں گے۔ تو ناظرین، ان شرائط پر جو معاہدہ طے ہوا وہ صلح نامہ حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اور ناظرین، اس موقع پر سورۃ فتح نازل فرمائی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال ساتھیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین کی بشارت دی گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔